کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی خطا معاف ہوئی تو صرف اور صرف ہمارے نبی کے طفیل معاف ہوئی کہ انہوں نے جتنا رونا رویا زمین پر آ کر، حضور فرماتے تھے قیامت تک کے انسانوں کے آنسو اکٹھے کریں اور صرف حضرت آدم کے آنسو اکٹھے کریں تو آدم کا رونا زیادہ ہے۔ یہ انسانیت کی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا تو انسانیت اور آدمیت یہ ہے کہ اس پہ بندہ خطا سے معافی مانگے، بھول چوک ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے ہی یہ تلقین کی، یہ کلمات اللہ نے ان کو سکھائے کہ یہ کہو آدم، ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ جی معاف کر دیں، ظلم ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، جو آپ نے کہا تھا کہ اس بوٹے کے پاس نہیں جانا، درخت کے پاس، یہ تو سارا ہو گیا، اب ظلم ہو گیا ہے، اپنی جانوں پہ ہم نے ظلم کیا ہے، آپ معاف نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں کریں گے تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہے، ہم تو نقصان ہی اٹھانے والے ہیں۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس پر اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، لیکن احادیث میں ایک چیز اور ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ یا اللہ مجھے محمد کے واسطے معاف کر دے، تجھے نبی کا واسطہ مجھے معاف کر۔ تو اللہ نے پوچھا کیف عرفت محمد، تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے رب، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِ، اور روح میرے اندر پھونک دی تھی، رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَىٰ عَرْشِكَ، تو میں نے آپ کے عرش پر دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعرفت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، تو مجھے وہاں پتہ چل گیا اسی وقت آپ کو سب سے زیادہ اپنی مخلوق سے محمد ہی پیارے ہیں، تو کیوں نہ حضور کا ہی واسطہ دیا جائے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، کہ سب سے پہلے اللہ کے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا۔ اتنی شان ہے ہمارے نبی کی، آدم کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو پیچھے واسطہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی حضور کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگا کرے، بہت زبردست طاقت ہے ہمارے پاس۔ یہ نیک لوگوں کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے، یہ یاد رکھیں، نیک اعمال کا وسیلہ دے کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، نیک اعمال کا وسیلہ دے کر، وہ اعمال جو آپ نے صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ کبھی ٹٹولنا چاہیے یار میں زندگی جگڑے چنگے کام کیتے ہیں اللہ واسطے، کبھی ٹٹولنا چاہیے، شاید کوئی اکا دکا ملے، انجیوں نے سارے نہیں ہونے کہ ہمارا کسی کو دیکھ کے مسکرانا، ہمارا کسی پہ خرچ کرنا، ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری چھپی ہو، ہمارا کسی سے چپھی لگانا، گلے ملنا، ہا ہا کرنا، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہو۔ تبھی تو ہم لوگوں کے جنازے اٹینڈ کرتے ہیں کہ چلو یار حاضری لوائیے، لوگوں کی خوشیوں میں شریک، چلو یار حاضری، تو ہماری نیت تو حاضری کی ہے۔ اور کبھی کبھی مساجد میں ہمارا آنا بھی حاضری کے لیے ہوتا ہے، چلو یار وہ فلاں بندہ وہاں آتا ہے، چل یار ملاقات بھی ہو جائے گی، بات بھی ہو جائے گی۔ عمرے کے لیے جانا، حج کے لیے جانا، اگر تو بھائی صرف اللہ کے لیے ہے تو ان اعمال کا وزن بہت زیادہ ہے، اور اگر اس میں کوئی اور غرض ہے تو یہ دودھ میں پانی ڈالنے والی بات ہے کہ ملاوٹ ہو گئی۔ اللہ ملاوٹ والے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم بہت رسک میں چل رہے ہیں، ہر عمل سے پہلے اپنی توجہ اس پہ ڈالیں، کس لیے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے اللہ ہے یا میری کوئی ذاتی غرض ہے؟ ذاتی غرض سارے اعمال خراب کر دے گی۔ محض اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ اس عمل میں بہت طاقت پیدا کرے گا۔ کتنی طاقت ہوگی؟ ایک کھجور اللہ کے نام پہ تھی، صرف اللہ کے لیے۔ قیامت کے دن جب اس کھجور کا وزن ہوگا تو احد پہاڑ سے زیادہ وزن ہوگا اس کھجور کا۔ دکھنے میں ایک کھجور ہے، وزن میں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزن ہے اس کا، کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے میرے صحابی کی ایک مٹھ جو گندم کھجور راہ خدا میں دے دی، بعد میں آنے والے پہاڑوں کے برابر بھی خیرات کر دیں گے، میرے صحابی کی کسی ایک مٹھ کے برابر وہ نہیں ہو سکتے۔
کہ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا اخلاص، توکل، تقوی وہ بڑے کمال درجے کا تھا کہ اسی پر یہ ساری قیمت لگتی ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑی ایک طاقت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ۔ ہم اللہ کے حبیب کبھی کبھی خود بھی وسیلے کے ساتھ دعا مانگتے تھے۔ آپ کہتے تھے اللہم رب جبریل ورب میکائیل ورب ابراہیم ورب موسیٰ ورب نوح، اے جبرائیل کے رب، یہ جبرائیل کا نام لیا جا رہا ہے دعا میں، جبریل کا وسیلہ، اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے ابراہیم کے رب، اے موسیٰ کے رب۔ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یا رب محمد، اے محمد کے رب۔ تو ہلچل مچ جاتی ہے آسمانوں میں جب محمد کا نام لیا جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تعظیم بہت زیادہ ہے۔ اب ربیع الاول شروع ہو گیا نا، اب اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی تعظیم بجا لائیں۔ جبرائیل امین بھی سکڑ کے بیٹھتے تھے حضور کی مجلس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب تھا، کوئی بغیر اجازت کے نہ آئے، کوئی حضور کو ایسے نہ پکارے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا کبھی نہ کرو۔ کہ نبی کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا، نبی کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ بارکیف آدم سے تذکرہ چلتا ہے تو یہ چلتا ہی رہتا ہے انبیاء علیہ السلام کی زبان پر۔ پچھلی کتابوں میں آپ کا تعارف بہت زیادہ ملتا ہے، تبھی تو قرآن یہ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ پڑھ پڑھ کے نبی کا تذکرہ اتنا ازبر ہو چکا تھا کہ دیکھتے ہی پہچان لیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام۔ جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تو ایک جگہ خلقت اکٹھی ہو گئی آپ کے لیے، تو عبداللہ بن سلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں بھی جا کے دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں حاضر ہوا تو میری نظر جب آپ کے چہرے مبارک پہ پڑی تو میں نے فوراً، میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے آپ کا خطاب سنا کہ آپ کہتے کیا ہیں، تو آپ نے خطاب میں 3-4 باتیں ارشاد فرمائیں اور وہ عبداللہ بن سلام کے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام پھیلاؤ۔ کتنا زبردست سبق تھا، لوگوں سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلانے سے کیا ہوگا؟ سلام پھیلانے سے معاشرہ آپس میں جڑ جائے گا، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے آپس میں جڑ کے رہنا، آپس میں محبت اور پیار سے رہنا۔ اور اس پر آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہیں جوڑ دے گا، افشوا السلام بینکم، سلام کیا کرو ایک دوسرے کو، سلام پھیلایا کرو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، غریب امیر کو سلام کرے، امیر اپنے غریب کو سلام کرے، مالک اپنے نوکروں سے سلام کرے، نوکر اپنے مالک کو سلام کرے۔ تو بتائیں جنت کا نمونہ نہیں ہے؟ یہ عمل جنت والا عمل ہے کہ جب جنتی ایک دوسرے سے ملے گی نا قالوا سلاما، تو کہیں گے السلام علیکم۔ جنت والے جب بھی ایک دوسرے سے ملیں گے سلام کریں گے، یہ جنتی عمل ہے۔ تو ماحول کو جنت والا بنانے کے لیے سلام کرو، تکبر توڑ دے گا یہ سلام کرنا۔ صرف ہاتھوں کے اشارے سے نہیں، سیاسی سلام نہیں کرنا، منہ سے کہنا ہے۔ دور اگر کسی آدمی کو سلام کرنا ہو تو ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز ہے، لیکن منہ سے کہنا ضروری ہے، السلام علیکم۔ صرف ہاتھ کھڑا کرنا کافی نہیں ہے کہ بائے بائے ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بس ایسے نہیں، السلام علیکم منہ سے کہنا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف ہاتھ سے کیا تو یہ سلام نہیں ہوا۔ تو حضور نے پہلا خطبہ دیا، آپ نے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام پھیلاؤ۔ اطعموا الطعام، لوگوں کھانے کھلاؤ، جو تمہاری حیثیت ہے وہ کھلاؤ۔
کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی، حدیث میں تھا ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوگا، دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہوگا، چار کا کھانا ہوگا تو 8 آدمی اس کو کھائیں گے، کہ مسلمان بلیو رکھتا ہے صرف برکت پر، کہ برکت کوئی چیز ہے، اور ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ ہاں برکت ہے، کہ ہماری نبی برکت والے ہیں۔ آپ کا ایک نام ہے مبارک، آپ برکتوں والے نبی ہیں۔ ہماری جو کتاب ہے قرآن، اس کا نام ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک۔ قرآن کہتا ہے یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ مبارک ہے، برکت والی ہے۔ تو نبی بھی برکت والے، قرآن بھی برکت والا، تو ہمیں تو برکتوں نے گھیرا ہوا، تو پھر ہم بلیو کیوں نہیں کرتے کہ برکت کسی چیز کا نام ہے؟ برکت کیسے ہوتی ہے؟ جب بندہ مل جل کے رہتا ہے، جب بندہ مل جل رکھ کے کھانا کھاتا ہے۔ تو حضور فرماتے تھے کلوا جمیعا ولا تفرقوا، اور مل کے کھایا کرو، الگ الگ ہو کے نہ کھایا کرو، الگ الگ ہو کے نہ کھایا کرو۔ ایک دوسرے کا جھوٹا بھی کھا لینا چاہیے، ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی پی لینا چاہیے۔ تو ہمیں تو اس وائرسز کے خوف نے اتنا دور کر دے، وہ نہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا، جس گلاس کو میں نے چھوا بھئی کوئی ہاتھ نہ لگائے، کورونا ہے گئے تو گئی بھئی، دور کر دیا ہمیں، دور کر دیا ہمیں۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، ارے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ چند منٹ کا خطاب تھا اللہ کے حبیب کا، اور اس خطاب کو سننے والا تھا یہودیوں کا بڑا عالم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا اس چھوٹے سے خطاب میں، مسلمان ہو گیا کہ یہ تو ساری انسانیت کی باتیں کر رہے ہیں، انسان انسان سے کیسے محبت کرے، انسان انسان سے کیسے جڑے، اندر کا کفر ختم ہو گیا اس کا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریم تک سب نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی کہ آپ بڑی شان کے ساتھ آئیں گے۔ تو آدم نے اپنے بیٹے کو بلایا، شیس کو، انکا خلیفتی من بعدی، اور میرے بچے میرے بعد تو میرا جانشین ہوگا، شیس علیہ السلام۔ خذھا بعمارت التقوی والعروۃ الوثقی، میرے بچے تقوی کی زندگی اختیار کرنا، اور ایک نصیحت کرتا ہوں، کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا، کہ اللہ کا ذکر مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد کا ذکر ساتھ نہ ملے، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس پورے کلمے میں کوئی ایک نقطے والا حرف بھی نہیں ہے، کہ نقطے والے حرف کمزور ہیں اور بے نقط کے حروف وہ مضبوط ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں وہ کلمہ دیا ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، جس میں کوئی واو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں کہا، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد، اور کہاں سے آ گیا؟ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ کا مطلب اور ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ یوں اللہ محمد ملے ہوئے ہیں کلمے میں۔ غور کر کے دیکھیں کہ میرے بچے، انی تفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا اسم محمد مکتوبا علیہ، میرے بچے میں نے ساتوں آسمان پھرے ہیں اور میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں محمد کا نام نہ لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے بچے، ان ربی اسکننی الجنہ، میرے رب نے مجھے جنت میں داخلہ فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، وعلی نحور حور العین، میں نے حوروں کی سینوں پہ، یہاں اس جگہ نحور اس کو کہتے ہیں، اس جگہ کو میں نے حوروں کی اس جگہ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا ہے، وعلی قصب آجام الجنہ وعلی ورق شجر الجنہ، جنت کے سارے درختوں کے سارے پتوں پہ لکھا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جب آپ جائیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ۔ جنت کے جتنے بھی آب خورے ہیں، جتنے بھی برتن ہیں سونے چاندی کے، ان پر مختلف قسم کے ڈیزائن ہیں،
ان ڈیزائنوں پہ غور کریں تو آدم کہتے ہیں وہ لکھا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ایسا لکھوایا۔ وَعَلَىٰ بَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے بیچ میں لکھا دیکھا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا بچے ان کا نام نہیں بھولنا، کبھی ان کا ذکر نہیں بھولنا۔ فرشتے ہر وقت اس نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اللہ کے فرشتے بھی اپنے نبی کو ہمیشہ رحمتوں سے یاد رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کو رحمت سے یاد رکھا کرو، درود و سلام پڑھتے رہا کرو، بھیجتے رہا کرو، ہمارا فائدہ ہے۔ ہم ایک دفعہ دعا پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، یہ دعا ہے اے اللہ محمد پہ اپنی رحمت نازل فرما۔